الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. حضرات گرامی، ہر انسان جو اس دنیا اندر آیا اس نے دل اندر نبی علیہ السلام کا پیار ہونا چاہیے، آقا علیہ السلام کی محبت ہونی چاہیے. جس انسان کے دل اندر نبی پاک دا پیار نہیں ہے، اللہ دی قسم او بندہ مسلمان ہی نہیں ہے. یا پھر اس طرح سمجھیے مسلمان ہونا تو دور دی بات ہے، او انسان ہی نہیں ہے جن دے دل اندر جناب محمد دا احترام ہی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرات، نبی پاک دی محبت دے کچھ تقاضے نے جو ہر بندے نو ادا کرنے چاہیے نے اور پورے کرنے چاہیے نے. اگر تے اسی ان تقاضیاں نو پورا کرنے ہاں تو ساڈے دل اندر واقعی حضور دا پیار ہے. لیکن اگر اسی دعویٰ کرنے یا تقاضے پورے نہیں کرتے تو پھر صرف دعوے دی حد تک کہ اللہ سانو صحیح معنی اندر نبی پاک نال سچی محبت دی توفیق عطا فرمائے. آپ دی محبت دے بے شمار تقاضے نے جنہ دے اندروں ایک تقاضے دا ذکر کر کے اجازت چاہواں گا کہ امتی نو چاہیے جتنا حضور نال پیار ہے، جتنی حضور نال محبت ہے، اتنا کثرت دے نال جناب محمد تے درود پڑھیا کرے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آقا دا نام آئے خاموش نہ بیٹھیا کرو، درود پڑھیا کرو. بابا جی نے بڑی پیاری بات کی تھی، فرماندے نے بڑا ہی پیارا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا ہی پیارا نام محمد. محب جدوں منہ علاوے ایک لب دوجے لب دے تائی کٹ کٹ جپیاں پاوے. جے نہیں اعتبار تے آکو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آکے تے ازماوے صلی اللہ علیہ وسلم صفت نہ کیتی جاوے. کریم نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.
فرمایا میں اللہ میرے فرشتے جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیج دینے اے ایمان والے میرے نبی تے درود بھی پڑھنا ہے میرے نبی تے سلام بھی پڑھنا ہے حضرات گرامی توجہ فرما دے جانا درود پڑھیا سانو دنیا تے فائدہ کی ملے گا چند باتاں عرض کرنیاں چاہنا وا درود ایک ایسی عبادت ہے درود ایک ایسا وظیفہ ہے درود ایک ایسا ورد ہے جن دے نال اللہ پاک تیری زندگی دے اندر رحمتاں دا نزول کر دین گے تیری زندگی دے اندر اللہ برکتاں دا نزول کر دین گے زندگی دے اندر سکون ہی سکون آ جائے گا زندگی دے اندر روحانیت آ جائے گی زندگی دے اندر بہار ہی بہار آ جائے گی آؤ ذرا توجہ کر دے جانا کتنی رحمتاں اللہ پاک درود پڑھن والے بندے نو عطا کر دینے میں تانوں ایک حدیث سنانا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی آقا فرماندے نے جڑا بندہ ایک واری درود پڑھدا ہے اللہ پاک انہوں کی انعام عطا کر دینے ایک حدیث دے اندر نبی علیہ السلام نے 3 انعام بیان کیتے نے بڑی توجہ دے نال سماعت فرماندے جانا حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ایک دن میں ویکھیا میرے نبی بڑے خوش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ مبارک چہرے تے خوشی دے اثار نے میں نبی علیہ السلام سوال کیتا سونے آج بڑے خوش نظر پہ آمدے جے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو طلحہ ابھی میرے کل فرشتہ آیا انہیں آ کر کے منو پیغام دیتا ہے انہیں آ کر کے منو خوشخبری دیتی ہے سونے تہاڈی امت دے اندر جدوں بھی کوئی بندہ ایک واری درود پڑھے گا ایک واری درود پڑھن دی برکت دے نال میں اللہ 10 نیکیاں عطا کر دیواں گا فرمایا ایک واری درود پڑے گا نیکیاں 10 مل جان گیا حضرات گرامی پہلا انعام درود پڑے اللہ پاک 10 نیکیاں عطا کر دینے دوسرا انعام میرے پیغمبر نے فرمایا میرے فرشتے نے آ کر کے پیغام دیتا ہے سونیا تہاڈا امتی ایک واری درود پڑے گا جویں 10 نیکیاں ملن گیا اج اللہ پاک امتی دے 10 گناہاں نو معاف فرما دین گے حضرات گرامی سی حدیث دے اندر تیسرا جناب انعام بیان ہویا آنکہ محبوب جیویں 10 نیکیاں ملن گیا جیویں 10 گناہ معاف ہون گے جڑا بندہ درود پڑھے گا اللہ پاک اندے جنت دے اندر 10 درجے بلند فرما دین گے اتنی عظمت درود پاک پڑھن دی کثرت دے نال میرے پیغمبر تے درود پڑھیا کر کثرت دے نال میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک تے درود پڑھیا کر پتہ کی فائدہ ہوئے گا درود پاک پڑھن دا آؤ دوسری حدیث بیان کراتے چوتھا انعام بیان کرن لگا توجہ فرما دے جانا ایک دن میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے نے رستے دے اندر حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے پیغمبر دیا زیارتاں کیتیاں نے آقا چلتے جا رہے نے عبدالرحمن بن عوف بھی میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے نال چلن لگ پیندے نے فرماندے میں دیکھنا وہاں میرے پیغمبر ایک باغ دے اندر داخل ہو جاندے کھجوراں دا باغ ہے فرمایا میں بھی حضور دے نال ہی باغ دے اندر داخل ہو گیا میں کی وینا وا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس باغ دے اندر داخل ہو کے اتنا لمبا سجدہ کیتا اتنا لمبا سجدہ کیتا فرماندے میں پریشان ہو گیا تے سجدے دی حالت دے اندر حضور دی اللہ پاک دے نال ملاقات تے نہیں ہو گئی آپ نے اللہ پاک دی ملاقات کو پسند تے نہیں کر لیا فرماندے میں بڑا پریشان ہوں نبی علیہ السلام نے سر مبارک سجدے تو اٹھایا کافی دیر بعد میرے چہرے وال دیکھیا تے دیکھ کر کے حضور فرمان لگے عبدالرحمن کیوں اتنا پریشان نظر آ رہے ہیں کہ محبوب جی تسی طویل سجدہ کیتا آل تے سجدہ
میں تانوں اٹھا بھی نہیں سی سکدا بلا بھی نہیں سی سکدا لیکن محبوب جی لمبا سجدہ ہون دی وجہ تو میں پریشان ہو گیا سونیا دسو کی وجہ کی ہے آقا فرماتے نے عبد الرحمن ابھی ابھی میرے کول جبریل امین آئے نے آ کر کے مینوں ایک پیغام دیتا ہے نا اس پیغام کو سن کر کے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وسجدت له شکرا اللہ پاک کا شکریہ ادا کرنے واسطے سجدہ کیتا ہے نا لمبا سجدہ اللہ پاک کا شکریہ ادا کرنے واسطے کیتا ہے آقا محبوب جی کی پیغام ہے آقا میرے کو جبریل امین آئے نے آ کر کے مینوں عرض کرن لگے محبوب جی تہاڈا جیڑا بھی امتی کوئی بھی ہوئے تہاڈی امت دا کوئی بھی بندہ ہوئے عرب کا رہن والا ہوئے عجم کا رہن والا ہوئے امیر ہوئے غریب ہوئے پوری دنیا دے کسے بھی خطے اندر رہن والا ہوئے آقا محبوب جی تہاڈا جڑا امتی تہاڈے تے ایک واری درود پڑھے گا اللہ اندے تے رحمتاں دا نزول کرے گا جڑا تہاڈے تے سلام پڑھے گا اللہ اندے تے سلامتیاں دا نزول کر دے گا فرمایا میں اے بات سن کر کے سجدے اندر چلا گیا حضرات گرامی چار فائدے بیان ہو گئے پانچواں فائدہ سنیے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ فرمایا لوگوں قیامت والے دن جڑے سارے تو میرے محمد دے قریب ہون گے صلی اللہ علیہ وسلم جتنا دی کرسی میرے محمد دے منبر دے نال ہوئے گی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا اللہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا قرب عطا کر دے گا محبوب جیو کیڑے ہون گے آقا فرماتے نے جڑا جتنا درود زیادہ پڑھن والا ہوئے گا اللہ کل قیامت والے دن انہوں اتنا ہی میرے محمد دے قریب کر دے گا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنہ درود زیادہ پڑھے گا اتنا میرے محمد دے زیادہ قریب ہوئے گا صلی اللہ علیہ وسلم ہر بندہ سوچے کہ نبی پاک تے کتنا درود پڑھنا وا ہر بندہ سوچے کل قیامت والے دن میں حضور تے کتنا قریب ہو سکنا وا جتنے بیٹے نے میں سوال کرنا وا تہاڈے اندر کون ہے جن نے کم از کم آج 100 مرتبہ میرے پیغمبر تے درود پڑھیا ہوئے تہاڈے اندر کون ہے جن نے کم از کم 10 مرتبہ درود پڑھیا ہوئے آقا فرماندے جڑا بندہ صبح 10 مرتبہ شام کو 10 مرتبہ بیٹھ کے میرے تے درود پڑھ لیتا ہے کل قیامت والا دن ہوئے گا اللہ انہوں میرے محمد دی شفاعت عطا کر دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم حضرات گرامی توجہ کر دے جانا ستواں فائدہ سن دے جانا درود پاک پڑھندا نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا سمعتم المؤذن ويقول مثل ما يقول ثم صلوا علی آقا فرماتے نے جدوں مؤذن اذان دے نا جویں جویں مؤذن کہندا جائے اون جو تسی بھی آکھتے جاؤ مؤذن اللہ اکبر کے تسی بھی اللہ اکبر آکھو مؤذن اشہد لا الہ الا اللہ آکھے تسی بھی اشہد لا الہ الا اللہ کو مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کے تسی بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کو تو ایال الصلاۃ ایال الفلاح کے تسی لا حول ولا قوت الا باللہ کو آقا فرماتے جویں جویں مؤذن کہتا جا رہے ہیں اون جو تسی آکھتے جاؤ ثم صلوا علی جدوں ساری اذان مکمل ہو جائے پھر میرے محمد تے درود پڑھیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم آقا محبوب جی جڑا بندہ اذان سن کر کے تواڈے تے درود پڑھے گا انہوں کی ملے گا آقا فرماتے نے کل قیامت والا دن ہوئے گا اللہ انہوں میرے محمد دی شفاعت عطا کر دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم آقا سفارش کرن
لگے امتی دا بیڑا پار ہو جائے گا۔ حضرات گرامی درود و سلام دے متعلق بے شمار حدیث نے، لیکن میں آخری حدیث تواڈے سامنے بیان کر کے اجازت چاہواں گا بھی تھوڑی دیر بعد استاد مکرم دا بیان شروع ہونے والا، توجہ کرتے جانا۔ اس حدیث نو پلے بن کے لے جایا جے۔ آج ہر بندہ پریشان ہے، کوئی گھر کے اندر پریشانیاں دے اندر مبتلا ہے، کوئی کاروبار دی وجہ تو پریشان ہے، کسی کو اولاد نہیں ہے تے تاں پریشان ہے، کوئی اولاد دے ہون دے باوجود اولاد دے نافرمان ہون دی وجہ تو پریشان ہے، کوئی بچے تے بچیاں دے رشتیاں دی وجہ تو پریشان ہے، کوئی بیماریاں دے اندر پریشان ہے، کہ کسے اپنے پیارے دی جدائی اندر پریشان ہے۔ ہر بندہ پریشان نظر آتا ہے۔ ساری پریشانیاں دا میں تینوں حل دسن لگا وا، پلے بن کر کے لے جائے، اندے تے عمل کریں گا اللہ تیرے سارے غم دور کر دیں گے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک کون ابی نے قرآن پاک کے سب تو بڑے قاری، ایک بڑا سونا قرآن پاک پڑھنے والے، ابی اتنا سونا قرآن پڑھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام ایک دن ابی دے کول آندے نے، آ کر کے آقا فرماندے ابی نو قرآن پڑھ کے سناؤ۔ ابی فرماندے نے سونیا میں تانوں قرآن سناواں، تواڈے تے قرآن نازل ہوندا ہے۔ آقا فرماندے نے مینوں میرے اللہ نے حکم دیتا ہے ابی دے کولوں قرآن سنا۔ تواڈا ابی بڑا سونا قرآن پڑھدا ہے، تواڈا ابی بڑا پیارا قرآن پڑھدا ہے۔ حضرت ابی فرماندے نے محبوب جی کیا اللہ پاک نے آسماناں تے میرا نام لے آئے؟ آقا فرماندے نے ہاں ابی اللہ پاک نے آسماناں تے تیرا نام لے آئے۔ ابی دی آنکھاں دروں آنسو جاری ہو جاندے نے۔ آکھیا محبوب جی ایک قرآن پاک کتنی عظمت والی کتاب ہے، جتنیاں تلاوتاں دی برکتاں دے نال اللہ آسمان تے میرا نام لے رہے نے۔ اے ابی بن کعب میرے پیغمبر دے بہت بڑے قاری نے، حضور دے صحابہ دی اندر۔ ایک دن ابی بن کعب میرے پیغمبر نوں عرضہ کرن لگے، آکھیا محبوب جی میں جدوں نماز پڑھنا وا پھر بھی تواڈے تے درود پڑھنا وا، سونیا جدوں دعاواں کرنا وا تواڈے تے درود پڑھنا وا، میں کثرت دے نال درود پڑھنا وا، مینوں دسو جدوں میں دعا کر رہا ہوواں کتنا درود پڑھاؤ؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اتنا درود پڑھ۔ میرے پیغمبر نوں عرضاں کرن لگے محبوب جی میں اپنی دعا دے 4 حصے کر لینا وا، ایک حصہ تواڈے تے درود پڑھاں گا، 3 حصے دعاواں کراں گا۔ آقا فرماندے نے جے درود نوں زیادہ کر لے تیرے واسطے بہتر ہوئے گا۔ یہ میرے پیغمبر نوں عرضہ کرن لگے محبوب جی اگلا ٹائم میں دعا کراں گا، اگلا ٹائم تواڈے تے درود پڑھاں گا۔ آقا فرماندے درود اور زیادہ کر لے۔ میں لگا محبوب جی 3 حصے میں تواڈے تے درود پڑھاں گا، ایک حصہ دعا کراں گا۔ آقا فرماندے درود اور زیادہ کر لے۔ یہ میرے پیغمبر نوں عرضہ کر دے نے محبوب جی پھر میں انج کراں گا جتنی دیر میں دعا کرنی ہوئی بیٹھ کر کے اللہ دے سامنے اپنی حاجات نو نہیں رکھاں گا، اپنی مشکلات نو نہیں رکھاں گا، اللہ دے سامنے اپنے دکھڑے نہیں رکھاں گا، اللہ دے سامنے اپنی ضرورتاں نہیں پیش کراں گا، بلکہ سونیا جتنی دیر میں دعا کرنی ہوئی اتنی دیر بیٹھ کر کے میں تواڈے تے درود ہی پڑھدا رہواں گا۔ آقا فرماندے نے اے ابی سن لے اگر تو جتنی دیر دعا کرنی ہے اتنی دیر بیٹھ کے میرے تے درود پڑھتا رہے اللہ تیرے سارے غم بھی دور کر دیں گے، اللہ معافی منگن تو بغیر تیرے سارے گناہاں کو بھی معاف کر دیں گے۔ فرمایا اللہ تیرے غم بھی دور کر دیں گے، اللہ تیرے گناہ بھی معاف کر دیں گے۔ حضرات کثرت نال میرے پیغمبر تے درود پڑھیا کرو، اس پیغمبر تے جن دے تے رب درود بھی بھیجدا ہے، جن دے تے اللہ سلام بھی بھیجدے نے۔ آؤ پھر بات مکتی مکا جائیے، ہمارے نبی کا مقام اللہ اللہ، ہمارے نبی کا مقام اللہ اللہ، خدا بھیجتا ہے سلام اللہ اللہ، ہمارے
ہمارے نبی کا مقام اللہ اللہ. کسی بھی میرے نال مل کے پڑھو. خدا بھیجتا ہے سلام اللہ اللہ. مل کر کے آپ کو خدا بھیجتا ہے سلام اللہ اللہ. محمد کی تعریف قرآن میں دیکھو. محمد کی تعریف قرآن میں دیکھو. محمد کا اعلیٰ مقام اللہ اللہ. خدا بھیجتا ہے خدا بھیجتا ہے سلام اللہ اللہ. خدا بھیجتا ہے سلام اللہ اللہ. فلکوں پہ گے جب ہمارے نبی, فلکوں پہ گے جب ہمارے نبی, ہوئے خود خدا سے ہوئے خود خدا سے ہوئے خود خدا سے. ہم کلام اللہ اللہ. خدا بھیجتا ہے سلام اللہ اللہ. خدا بھیجتا ہے سلام اللہ اللہ. حضرات گرامی آ کرتے میں اپنے لیے دعا کیوں نہ کر جاواں, تو اٹھے واسطے بھی دعا کرانگا. آمین کہہ دیا جے. مجھے بھی او میسر اے میرے مولا, مجھے بھی او میسر اے میرے داتا, مجھے بھی او میسر اے میرے اللہ. کرو ان کی عظمت کرو ان کی عظمت کرو ان کی عظمت میں بیان اللہ اللہ. خدا بھیجتا ہے خدا بھیجتا ہے سلام اللہ اللہ. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ سانو کثرت دے نال درود پڑھن والا بنائے اور اس درود دیاں برکتاں دا نزول اللہ ساڈیاں زندگی اندر فرمائے. آخر دعوایا الحمدللہ.